السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال آیا کہ سر میں تھرڈ شفٹ میں کام کرتا ہوں، اور جب ہم تھرڈ شفٹ میں کام کرتے ہیں تو ہم تراویح تو نہیں پڑھ سکتے، ہاں بریکس میں عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جن دنوں میں میں تھرڈ شفٹ میں کام نہیں کرتا ان دنوں میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں اور ساتھ تراویح بھی پڑھتا ہوں۔ لیکن جن دنوں میں تھرڈ شفٹ میں کام کرتا ہوں اس دن میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اتنا لمبا بریک لے سکوں، تو اس لیے میں صرف عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں مجھے بتا دیکھیں جی، تراویح جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اس کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ فرض ہے، آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ وطر پڑھ رہے ہیں، وطر پڑھنا واجب ہے، آپ وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، تراویح آپ نہیں کر پاتے تو اب آپ کی مجبوری ہے، آپ کوئی جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کر رہے نا۔ جان بوجھ کے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں کہ یہ ایسی سنہ مبارکہ ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، تو اب آپ تو مجبور ہیں نا، آپ اس لیے آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو اس لیے اور جب آپ نہیں مجبور ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں، سو دیٹس پرفیکٹلی فائن، آئی مین آپ کی مجبوری ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ معاملے اس کے اندر بڑے آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دین کو بہتر سے بہتر طریقے سے فالو کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور یہ آپ کا ایمان ہی ہے جو آپ کو اس سوال تک لے کے آیا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، میں کیا کروں۔ اچھا، پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر اب جب میری شفٹ ہوتی ہے نا تو تب لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب میری شفٹ ختم ہوتی ہے تو سحری کا ٹائم ابھی مطلب فجر کا ٹائم نہیں ہوا ہوتا، میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں عشاء بھی پڑھ سکتا ہوں، تراویح بھی پڑھ سکتا ہوں، اور پھر سحری بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ایسے ٹائم میں آف ہوتا ہوں۔ تو ایسے ٹائم میں جب آپ آف ہوتے ہیں تو پھر آپ اکیلے تراویح پڑھ لیں، اکیلے پڑھ لیں تراویح، اس میں کوئی ایسا مقصد تو ہے نہیں نا کہ جماعت سے ہی پڑھنی ہے، اکیلے انفرادی طور پہ پڑھ لیں۔ بھئی دیکھیں نا، کووڈ کے دنوں میں بھی تو ہم نے انفرادی تراویحیں گھروں میں پڑھی ہیں، مسجدیں بند تھیں، ہاں کئی کئی جگہوں پہ، کئی ممالک میں ایوری تھنگ واز کمپلیٹلی کلوز ڈاؤن، اور اس میں ہم نے رمضان بھی گزارا تو ہم نے گھر میں تراویح پڑھ لی۔ اچھا، بعض گھروں میں 2 لوگ ہوتے ہیں وہ جماعت کرا لیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ بھئی حافظ قرآن نہیں ہیں ہم، تو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو ہے تراویح حافظ قرآن ہی پڑھائے گا اور آپ نے تراویح میں ہی پورا دورہ کرنا ہے۔ بے شک یہ ریکمینڈڈ ہے کہ اگر تو ایسی چیز میسر ہو کہ تو پھر حافظ قرآن کے پیچھے ہی آپ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت پڑھیں گے، اور پھر سنت کا طریقہ یہ کہ پورا دورہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے تراویح پڑھنی ہے اور آپ حافظ بھی نہیں ہیں لیکن آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ انڈیویجولی پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ پڑھ نہیں سکتے جماعت میں، تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو اس طرح نہ لیں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں آپ انڈیویجولی کون سی صورتیں پڑھیں۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ، تو آپ پہلی 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 2 صورتیں پڑھ لیں، ان میں سے ترتیب برقرار رکھیں کہ جو صورت چھوٹے نمبر کی ہے وہ پہلے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کو سورہ نمبر 112 اور 113 اور 114 یاد ہے تو آپ 112 اور 113 پڑھیں گے پہلی کمبینیشن میں، دوسری جو 2 رکعتیں ہوں گی تراویح کی اس میں 113 114 پڑھیں گے، پھر کبھی 112 114 کا کمبینیشن بنا لیا، سمجھے، اس طرح کر لے۔ زیادہ صورتیں یاد ہوں گی تو زیادہ کمبینیشنز بنا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے کسی رکعت میں آپ نے پوری آیت الکرسی پڑھ لی کہ وہ ایک لمبی آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور چھوٹی 3 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، ایسے کر کے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو میرا بھائی، کبھی کبھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جوش خطابت میں، یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ میجورٹی لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ ان کے ذہن میں یہ چیز آئی نہیں رہی ہوتی کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس ڈسکرپشن میں فٹ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ سب کو شد و مد اور زور زبردست طریقے سے آنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، چارہ کوئی نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ غریب آدمی جو ان سچویشنز میں فٹ نہیں ہوتا وہ کیا کرے؟
اچھا ایک آدمی ہے جس نے نائٹ ڈیوٹی دینی ہے، گارڈ ہے وہ، اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ گارڈ بھی نہیں ہے کہ بھئی گارڈز ٹائم وہ شیئر کر لیں کہ بھئی میں پڑھاتا ہوں پھر تم پڑھ لینا، پھر میں پڑھاؤں گا تم پڑھ لینا، ایسا بریک لے لیتے ہیں، ایسا معاملہ بھی نہیں۔ وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ تو بیچارہ بس عشاء پڑھتا ہے اور پھر ڈیوٹی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو صبح سحری بھی وہیں کرتا ہے اپنی پوسٹ میں بیٹھا ہوا، اور پھر سحری کے بعد فجر کے ٹائم پہ وہ اپنی اس سے نکلتا ہے تو دوسرا گارڈ اس کی جگہ آتا ہے۔ تو یو ہیو ٹو بی کنسیڈریٹ۔ اور دیکھو اسلام جو ہے نا وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ آپ فرض نماز ادا کرو، اس کے اندر جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرو، اور جیسی آپ کو وقت ملے اولین وقت میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ آئی نو جابس کے اوپر بریکس جو ہیں وہ نماز کے اوقات کے لحاظ سے ٹائمڈ نہیں ہوتے، ہر کوئی مسلم ملک میں بھی نہیں رہتا، بہت سارے مسلمان ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلم ہیں یا وہ غیر مسلم کے لیے کام کرتے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ فوراً جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو کیا ضرورت تھی باہر کے ملک میں جانے کے رہنے کی؟ وہ بھائی وہ انڈیا میں رہتے ہیں، باہر کے ملک میں نہیں، جدی پشتی ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی لوگ جو ہے نا عجیب ہیں۔ خیر بہرحال اینی وے پھر کوئی اور ڈسکشن شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح اور معاملات بھی تو اچھا بعض لوگ مسلمانوں کے لیے کام کرتے ہیں لیکن وہ مسلمان دین سے بہت دور ہوتے ہیں، ان کو دین کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ خود بھی کاربند نہیں ہوتے، خود بھی پریکٹسنگ نہیں ہوتے، اور جو کوئی پریکٹس کرتا نظر آئے تو اس سے انہیں الجھن ہوتی ہے۔ ان کے لیے دنیا ضروری ہے دین سے، وہ کہتے ہیں بھئی دین گھر پہ رکھ کے آیا کرو۔ اس طرح کے ہمارے یہاں معاملات ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر یا تو پھر انسان کسی ایسے شخص کے پاس پھر روزگار تلاش کرے جو سمجھتا ہو۔ اچھا ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں نا وہ مس یوز بھی کرتے ہیں۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، بڑے اچھے دیندار آدمی ہیں، بہت خدمت خلق بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے بڑا دین کا کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ان کو ایک کرم کیا ہے ان پر۔ اور تو کہتے ہیں میں نے اپنے ہر جاب پر اجازت دی تو جناب وہ تو پھر 25 منٹ ظہر، پھر ان کا 1 گھنٹے کا لنچ بھی ہے، وہ تو 1.5 گھنٹہ تو انہوں نے جاب پہ یوں ہی نکال دیا۔ میں کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ 25 منٹ ظہر کی نماز کون پڑھتا ہے؟ تو اب آپ نے سنتیں بھی پڑھنی ہے، فرض بھی پڑھنے ہیں، پھر آپ نے نوافل بھی ادا کرنی ہے۔ ایسے نہیں کیا کریں یار۔ آپ کسی نے اگر آپ کو کوئی لیوے دی ہے نا تو اس کو مس یوز نہ کرو، کیونکہ آپ کے مس یوز کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ جو واقعتاً صحیح معنی میں وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے مشکلات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی نے آپ کو مثال کے طور پہ جاب پہ آپ کو ظہر کے ٹائم، تو ظہر کو کتنا ٹائم لگے گا؟ 10-15 منٹ لگ جائیں گے ہیں۔ اب آپ نے کھڑے رہ کے ہر رکعت میں سورہ بقرہ نہ تلاوت کریں نا، آپ چھوٹی صورتیں بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ میں جلدی نماز پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، نماز تو آرام سے سکون سے پڑھو گے، لیکن اگر وہ آپ کو ایک بینیفٹ دے رہا ہے تو اس بینیفٹ کو ایک غلط معنی میں نہ استعمال کرو پلیز۔ آپ جب گھر پہ ہو آرام سے ہو تب تسلی سے جتنی لمبی چاہے نماز پڑھو، بٹ اگر آپ مسجد بہت سارے اچھا وہ یہ بھی ایک مسئلہ ہو بھائی، یہاں پر مثال کے طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو 5 وقت کے لیے مسجد جا نہیں سکتے نماز پڑھنے کے لیے، ان کے گھر سے آدھا پونا گھنٹہ دور نماز مسجد ہوتی ہے۔ یہاں پہ لوگ مسجدیں بڑی بنا لیتے ہیں، مصلے کم بناتے ہیں، پھر یہاں کوڈز ہوتے ہیں، پرمیشنز ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ آپ کو گزرنا پڑتا ہے پروسیس سے، اس کے بعد آپ کو کوئی پلیس آف ورشپ الاٹ ہوتی ہے۔ تو کبھی تو کیسز چلتے رہتے ہیں، محلے والے اجازت نہیں دیتے کہ بھئی یہاں پہ مسجد بنے۔ اینی وے وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلس، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ نماز گھر میں ہی پڑھے گا۔ اب ہر نماز کے لیے اگر وہ 40 منٹ جائے اور 40 منٹ آئے، آپ خود کیلکولیٹ کریں اس کو ٹریولنگ ٹائم کتنا لگے گا دن کا، اور پھر کیا وہ دوسرے کام کر پائے گا اپنے؟ نہیں، مطلب پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے ایسا کرنا۔ ایک آدھ نماز پڑھ لے گا مسجد میں بہت، 5 وقت کے لیے نہیں جا سکتا وہ، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔
جن کے گھروں سے مسجدیں اتنی دور ہیں کہ وہ ایسے نہیں جا سکتے. اینی وے دا باٹم لائن از کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. 10-12 منٹ آپ کے میں نے لیے ہیں. لینے کی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ ہمارے ہاں کسی سوال کا جواب دو تو نکتہ چینی کرٹیسائز کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے وہ لوگ کم ہوتے ہیں، اور نتیجتاً جو ہے وہ کامنٹ سیکشن نکتہ چینی کرنے والوں سے بھر جاتا ہے. تو وی ہیو ٹو چینج آور ایٹیٹیوڈ ٹورڈس تھنگس، آئی مین لوگوں کے لیے مشکلیں نہ بناؤ. آپ کی نکتہ چینیوں کی وجہ سے وہ بیچارہ جو یہاں پہ آیا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم ایک سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں، وہ بیچارہ الٹا اور کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب اور کنفیوز ہو گیا ہوں میں. تو پلیز اپنے سرکمسٹانسز کو ہر ایک پہ اپلائی کرنے کی کوشش مت کیا کریں. ہم یہاں پر جو جوابات دے رہے ہوتے ہیں ہم سرکمسٹینشل جوابات دے رہے ہوتے ہیں. ہم نے کئی ملک دیکھے ہیں، رہے ہیں ہم کئی ملکوں میں دنیا کے، کئی قسم کے لوگوں سے ہم ڈیل کرتے ہیں اور کر چکے ہیں. تو ہم چیزوں کا جب جواب دیتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے. اور یہاں پر آپ لوگ جب آ کے کمنٹ کرتے ہیں تو کبھی کبھی بڑی انڈیویجولسٹک کمنٹ کرتے ہیں. یار یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا، اس کی کوئی تک بنتی ہے؟ یار تم کو اور کوئی سوال ہی نہیں، تم روز ایک ہی سوال پوچھتے ہو. کبھی ہم اچھا اس کے لیے وہ بیچارے کے لیے الجھن ہی زندگی کی وہی ہوتی ہے. کبھی میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ یار بس کرتے بھائی، تم تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو اس بات کی، بال کی کھال نکالو گے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب ہم نے ان کو ایک سوال کے اوپر اب ہم نے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے ہم ان کو کئی جوابات دے چکے ہیں. ان کو آپ ایڈ کریں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو جسٹ موو آن ٹو اندر ٹاپک. زندگی میں صرف یہی نہیں رہ گیا، اور وہ کوئی ضروریات زندگی کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا. ایک بات ہے جو اس بندے کے ذہن میں پھنس گئی ہے، اب اس بات سے بات نکالتا جا رہا ہے، نکالتا جا رہا ہے، نکالتا جا رہا ہے. تو یا تو پھر میں سب چھوڑ کے صرف اسی کے لیے چینل ڈیڈیکیٹ کر دوں، دس چینل از ڈیڈیکیٹڈ ٹو دس پرسن، ایسا تو کر نہیں سکتا میں. تو اینی وے یو ہیو ٹو آلسو پٹ، آپ کو بھی کہیں کہیں فل سٹاپ لگانا پڑتا ہے اور موو آن ٹو ادر تھنگس. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں بہت سارے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یار میں ہر سوال کا جواب تو نہیں دے سکتا، سارا دن بیٹھ کے کوئی میرے پاس 24/7 ٹرانسمیشن چینل تو ہے نہیں. اس لیے میں آپ سے لمبی بات آج کر رہا ہوں کیونکہ آئی ہیو ٹو ٹیل دیز تھنگس ٹو یو گائز، کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے، اور وہ آ کے جو کمنٹ کرتے ہیں، وہ کمنٹ جب میرے پاس آتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی وہ بات. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان چیزوں کو میں ایڈریس کروں تاکہ آپ کو پتہ اور نشاندہی ہو کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا اثر کیا پڑ سکتا ہے دوسرے لوگوں پر. تو بس بیٹھے بس دماغ میں ایک بات آئی تو بس سوال بھیج دوں اور دوسرا والا جواب دے گا ہی دے گا، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز پہ نکتہ چینی کرنا اور ہر چیز پہ ایک نیگیٹو چیز لے کے آنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ہر ایک کو اپنے زاویے سے دیکھنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.